بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانفال، رکوع نمبر 10، آیت 72-75. اس میں ہم انشاءاللہ مشقی سوالات اور ترجمہ و تشریح پڑھیں گے، با محاورہ اور لفظی ترجمہ. اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے، سر نوید خالد. مشق الفاظ معنی، اس کے بعد لفظی و با محاورہ ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، لمن فی ایدیکم من الاسری، جو تمہارے ہاتھ میں قیدیوں میں سے ہیں، ان یعلم اللہ، اور اگر معلوم ہوئی اللہ کو، فی قلوبکم، ان کے دلوں میں، جو تمہارے دلوں میں، خیرن، نیکی، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم، تو عنایت کرے گا تمہیں بہتر اس میں سے جو تم سے لیا گیا ہے، فدیہ اور تم سے، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہیں، واللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں فرما رہے ہیں، وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر ارادہ کرے، خیانتک، آپ سے خیانت کرنے کا، دغا کرنے کا، فقد، تحقیق خان اللہ من قبل، تو وہ پہلے ہی سے اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں، فامکن منہم، اور قبضہ کر دیا ان کو، واللہ علیم حکیم. اگر یہ لوگ تم سے دعویٰ کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے بھی خدا سے دعویٰ کر چکے ہیں، دھوکہ کر دے چکے ہیں، اور اس کو تمہارے قبضے میں، یعنی اللہ نے تمہیں جو ہے تمہارے قبضے میں کر دیا. اور خدا دانا اور حکمت والا ہے، علیم حکیم، علم والا ہے، حکمت والا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں، ان الذین، بے شک، ان الذین، بے شک جو لوگ، آمنوا، ایمان لے کر آئے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، والذین آووا، اور وہ لوگ جنہیں جگہ دی، مدد کی، ونصروا، اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ ہیں بعض ان کے رفیق ہیں اور بعض کے. والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم، ان کی رفاقت سے، من شیء، کوئی بھی چیز، حتی یہاجروا، جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں،
وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ اور وہ مدد چاہیں تم سے فی الدین دین میں فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کی مدد کرو إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ مگر وہ قوم جس میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد ہو چکا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اللہ ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ بعض کے جو ہیں ان میں سے بعض رفیق ہیں بعض کے إِلَّا تَفْعَلُوهُ مگر تم ایسا کرو گے تکن ہو جاؤ گے فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ زمین میں فتنہ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اور فساد بڑا اس میں بتانا چاہ رہے ہیں اب وہ تم سے اگر دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی چاہیے لازم ہے مگر ان لوگوں کے مقابلے میں تم میں ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے اور خدا سب کاموں کو دیکھ رہا ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں تو مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں والذین آمنوا اور جگہ دی ونصروا اور مدد کی اولئک هم المؤمنون حقا اور یہی لوگ سچے مسلمان ہیں اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے ان ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی مدینہ والے جو تھے جنہوں نے ان کی نصرت کی اور ان کی مدد کی یہی لوگ سچے ہیں لہم مغفرہ ان کے لیے مغفرت ہے ورزق کریم اور روزی عزت والی اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے اگلی آیت والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے من بعد اس کے بعد وہاجروا اور ہجرت کی وجاہدوا معکم اور تمہارے ساتھ جہاد کیا فاولئک منکم تو یہ لوگ بھی تم میں سے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور یہی لوگ جو انہی رشتہ دار ہیں بعض ان کے قریب تر ہیں اور بعض میں حکم اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اس میں بتانا چاہ رہے ہیں اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تمہیں میں سے ہیں اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اب اس کے بعد مشق کے سوالات کو پڑھیں گے 6 آیات رکوع نمبر 10 میں مشق سوالات میں 2 آیات دی جاتی ہیں
ان کا ترجمہ اور تشریح کرنا ہوتا ہے، باقی سب کے ترجمے یاد کرنے ہوتے ہیں۔ تفسیری سوال، پہلی آیت ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لمن فی ایدیکم جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں، تمہارے قبضے میں ہیں، من الاسرى قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ، کیونکہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم سے فدیہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ فدیہ تو دینا پڑے گا، اور اگر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے دلوں کو بہتر جانتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں کوئی نیکی معلوم کی، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو تمہیں جو ہے نا اس سے بہتر دیا جائے گا اور تمہاری مغفرت کی جائے گی۔ اللہ رب العزت جو ہے غفور رحیم ہے۔ اب اس کا جو ہے اس کی تشریح ہے، جن لوگوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا وہ خلوص دل کے ساتھ ہو، کوئی شرارت نہ ہو، اس صورت میں اس سے وعدہ کیا گیا کہ انہوں نے اپنی آزادی کے لیے فدیے میں جو کچھ دیا ہے اس سے بہتر بدلہ انہیں دنیا یا آخرت میں دے دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بدر کی جنگ میں قید ہو گئے تھے، انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مگر میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے جنگ میں آنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہرحال جو فدیہ دینا طے ہوا ہے وہ تو تمہیں دینا ہوگا، اور اپنے بھتیجوں عقیل اور نوفل کا فدیہ بھی تم دو۔ انہوں نے کہا کہ اتنی رقم میں کہاں سے لاؤں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رقم کہاں ہے جو تم اپنی اہلیہ ام الفضل کے پاس خفیہ طور پر چھوڑ کر آئے ہو؟ اور عباس رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو ہکے بکے رہ گئے، کیونکہ اس بات کا علم ان کے اور ان کے اہلیہ کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا کچھ میں نے فدیے میں دیا تھا واقعی اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالی نے مجھے دیا ہے۔ دوسری آیت، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ تو پہلے بھی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، پھر اللہ نے انہیں گرفتار کرا دیا، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تشریح، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو کیسے آزاد کیا تو آپ نے ان سے دوبارہ جنگ نہ کرنے اور مشرکین سے معاہدہ نہ کرنے کا عہد لیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کر کے آپ سے خیانت کی ہے تو آپ افسردہ نہ ہوں، یہ لوگ پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی عہد کر چکے ہیں اور اسے توڑ چکے ہیں۔ الست بربکم قالوا بلی، مصیبت سے نجات کے لیے شکر گزار بندہ بننے کا عہد کیا تو مصیبت دور ہونے کے بعد اپنے وعدے کے خلاف کر کے کفر اور معصیت میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے بعد اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی ان آیات میں قیدیوں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ مختصر سوالات۔ قیدی کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان کے دل میں اگر نیکی دیکھیں گے تو اس سے بہتر دنیا یا آخرت میں دیا جائے گا، اور بخشش کا وعدہ بھی کیا گیا۔ اور جن لوگوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور واقعی ان کے دل کے اندر کوئی شرارت نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی منافقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان سے وعدہ کیا گیا، انہوں نے اپنی آزادی کے لیے فدیے میں جو کچھ خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ تو اس میں جو ہم نے پڑھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے بارے میں۔
مہاجر اصحاب سے مراد کون سے صحابی ہیں؟ مہاجر اصحاب ان ابتدائی مسلمانوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ان کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ کے ابتدائی مسلمان انصار مددگار کے نام سے مشہور ہیں۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں ایمان لائے اور اپنے گھر چھوڑے، اللہ کی راہ میں لڑے، انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے۔ مومنوں اور کفار کا ایک دوسرے کے وارث بننے کے کیا اصول بیان کیے گئے ہیں؟ جو مسلمانوں کی مکہ مکرمہ سے ہجرت کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ اصول شروع سے طے فرما دیا کہ مسلمان اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جو صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آگے تھے، ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ ان کے رشتہ دار جو ان کے وارث ہو سکتے تھے سب مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں سے اکثر وہ تھے جو کافر تھے اور مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے۔ وہ مسلمانوں کے اس لیے وارث نہیں ہو سکتے تھے کہ ان کے درمیان کفر اور ایمان کا فاصلہ حائل تھا۔ مہاجر مسلمانوں کے جو رشتہ دار مکہ رہ گئے تھے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ان کے ساتھ مہاجرین کا وراثت کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا، جس کے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ان کا کوئی رشتہ دار مکہ مکرمہ میں فوت ہوتا تو اس کے ترکے میں ان مہاجرین کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ اگر ان مہاجرین میں سے کوئی مدینہ منورہ میں فوت ہوتا تو اس کی میراث میں اس کے مکی رشتہ دار کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ دوسری طرف جو مہاجرین مدینہ منورہ آ کر آباد ہوئے تھے، ان کو انصار مدینہ نے اپنے گھروں میں ٹھہرایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہاجر صحابی کا کسی انصاری صحابی سے بھائی چارہ کا جو رشتہ ہے وہ قائم کر دیا تھا، جسے مواخات کہتے ہیں۔ درست جواب کے سامنے صحیح کا نشان لگائے۔ بدر کے قیدیوں میں اکثر قیدیوں کو فدیے کے بدلے ملی آزادی۔ جب انہوں نے فدیے دے دیے تو ان کو آزادی مل گئی۔ نمبر 2، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اس سے جو مراد ہے وہ مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ والذین آووا ونصروا، اس سے مراد انصار ہے جنہوں کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد و نصرت کی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ لازمی سبسکرائب کر لیجئے، اپنے دوست احباب کو لازمی شیئر کیجئے اور لائک سب سے پہلے کیجئے۔ آج کے اتنا ہی کافی ہے، جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔